السلام علیکم، میرا نام فراز جمیل ہے۔ وہی ہونے جا رہا ہے جس چیز کا ڈر تھا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آرٹیکل 45 کے تحت آئینی ترمیم کے لیے کل پاکستان کی سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی جائے گی۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کو منظور ہونے میں روک پائے گی یا نہیں؟ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آرٹیکل 45 کے تحت کل پاکستان کے اندر سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوگا؟ سینٹ کا اجلاس کل 3 بجے ہوگا، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا۔ اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے آئینی ترمیم کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے، جس میں فضل الرحمان صاحب جو کہ ابھی تک انہوں نے کسی بھی پارٹی کی حمایت نہیں کی تھی کہ وہ آئینی ترمیم کے مسودے کو کون سا ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کون سے مسودے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی ایک آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے اپنے مسودے کو اپنے ہی طرز پر بنایا۔ اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو کہ آئینی ترمیم کی منظوری میں مکمل طور پر مخالفت کر رہی ہے، کیا وہ کل کے اجلاس میں ہونے والی منظوری کو روک پائے گی؟ دیکھیں، اس وقت اگر آئینی ترمیم کی بات کریں، آئینی ترمیم کے اندر وفاقی حکومت کی جانب سے 54 نکات پر یہ ایجنڈا شامل کیا گیا، جس کے اندر یہ کہا گیا پاکستان کے اندر ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی، جس کے ججوں کا تقرر صرف اور صرف پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کا اختیار بھی وزیر اعظم اور صدر کے پاس ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایجنڈا یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی، جس کے اندر 3 رکن سینٹ کے بھی شامل کیے جائیں گے، اور جو فیصلہ وفاقی آئینی عدالت سے کیا جائے گا اس فیصلے کو کسی بھی سپریم کورٹ کسی بھی عدالت کے اندر اس فیصلے کو کسی بھی عدالت کے اندر ہم چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور ایجنڈا یہ شامل کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بھی جوڈیشل کمپلیکس قائم کی جائے گی، جس کی سلیکشن پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر کریں گے۔ کسی بھی پارٹی کو کل عدم قرار دینے کا اختیار بھی وزیر اعظم اور صدر کے پاس ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو اس وقت تعینات ہیں، وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر وفاقی اور صوبائی مسائل کو بھی سنا جائے گا اور اس پر بھی فیصلے کیے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یعنی عدالت قائم کرنے کے بعد وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے ہٹ کر چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ اس پوری آئینی ترمیم کو منظوری کرانے میں وفاق نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے۔ اب جو مین مسئلہ جا رہا تھا وہ تھا JUIF کا، یعنی مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو سے بھی ملے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب خود بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں اور کافی نکات پر ان سے اتفاق بھی ہوا ہے کہ وہ مسودے کی منظوری پر ہم سے اتفاق رائے رکھیں گے۔ لیکن PTI کی جانب سے اگر ریئیکشن دیکھا جائے تو PTI کی جانب سے بھی اسد کیسر عمر ایوب بریسٹر گور مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جن کے ساتھ بھی ملاقات کی ان کے چند نکات پر اتفاق رائے بھی رکھی، لیکن اس وقت ذرائع کے مطابق رپورٹ یہ لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وفاق کے ساتھ مل کر کل ہونے والے اجلاس کے اندر آئینی ترمیم کی منظوری کا ووٹ دیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے۔ آج بھی اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے نکات پر پورا اتر آتے ہیں تو مولانا صاحب ان کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور یہ آئینی ترمیم بھی منظور نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے وفاق کے پاس 2/3 میجورٹی ہونا لازمی ہے، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ دینے سے ہوگا۔ اس وقت مولانا صاحب جو کہ ایک پیک لیول پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اپنی سیاست کے بہت اچھے دن گزار رہے ہیں۔ اب کل کے اجلاس میں دیکھا جائے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف JUIF کے سربراہوں کو منا لے گی یا نہیں۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف ان JUIF یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیتے ہیں تو یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی، کیونکہ وفاق اس ٹائم 2/3 میجورٹی اپنا کھو چکی ہوگی۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے وفاق کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے دیا، تب جا کر
مولانا فضل الرحمان اپنی اس مسودے کو، اپنے اس آئینی ترمیم کے نکات کو بنوانے، اس کو منظوری کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل کے ہونے والے اجلاس پر ان کی کیا ریئیکشن آتا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو کیا وہ منا پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے، کیا پاکستان کے مستحکم رہنے کے لیے، کیا پاکستان کی آئینی عدالت کے لیے، کیا پاکستان کی جوڈیشل کے لیے، کیا پاکستان کی جوڈیشری کے قائم رکھنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لازمی ہے، ضروری ہے، اسے آنا چاہیے یا نہیں؟